بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک روزانہ سونے کا انڈا ملنے پر بہت خوش تھا اور سختی سے گھر والوں کو تاکید کی کہ کسی کو نہیں بتانا کہ ہمیں روزانہ سونے کا انڈا ملتا ہے، اور یہ شخص روزانہ سونے کے انڈے چھپا کر بچا کر رکھتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور اس نے اس گھر میں موجود ایک بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر اتنا جان لیوا تھا کہ بکری فوراً ہی مر گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا غصہ آیا، جوش آیا کہ ہم ناگن کو اب مار دیں گے، مگر اس شخص نے گھر والوں کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ ذرا سوچیں، یہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے، ہم اس سے کتنی بکریاں خرید سکتے ہیں؟ ایک بکری ہی گئی ہے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں روز سونے کا انڈا ملتا رہا۔ کچھ دن گزر گئے، وہ ناگن پھر اپنے بل سے نکلی اور اس نے گھر میں موجود ایک گدھے کو ڈس لیا۔ اب وہ شخص بڑا گھبرایا کہ یہ تو ایک ایک کر کے سب کو ڈس رہی ہے، لیکن پھر لالچ غالب آ گئی کہ روز سونے کا انڈا بھی تو مل رہا ہے، اور خرید لوں گا جانور۔ گھر والوں نے کہا کہ اس نے دوسرا جانور مار دیا ہے، اسے مار دو، لیکن اس شخص نے گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ جانوروں کو مارتی ہے، انسانوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتی۔ دن گزرتے گئے، انڈے ملتے گئے، کئی ماہ گزر گئے، بہت پیسہ جمع ہو گیا، سونا جمع ہو گیا۔ اب اس ناگن نے اپنے بل سے نکل کر اس گھر کے ملازم کو، غلام کو ڈس لیا۔ اب سارے گھر پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، سب گھبرا گئے اور کہا کہ اس کو مار دیں، اب تو یہ انسانوں کو بھی مارنے لگ گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ دولت کی حرص نے اس بندے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ سوچنے لگا کہ ناگن سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کچھ دن اور گزر گئے تو اس ناگن نے اس بندے کے بیٹے کو ڈس لیا۔ بیٹا فوراً ہی فوت ہو گیا۔ اب وہ شخص غضبناک ہو گیا اور بولا اب میں نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا، لیکن وہ ناگن بل کے اندر غائب ہو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ انڈا ملا نہ ناگن باہر نکلے۔ اب دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ لگتا ہے ناگن ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس بل کے پاس آئے، اس جگہ کو صاف کیا، خوشبو لگائی، اس جگہ کو دھونی دی۔ تھوڑے دنوں بعد ہی اس ناگن نے پھر سے سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا۔ میاں بیوی خوش ہو گئے کہ ہماری اس ناگن سے صلح ہو گئی ہے، حالانکہ اسی ناگن نے ان کے بیٹے کو ہلاک کیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد اس ناگن نے اس شخص کی بیوی کو بھی ڈس لیا، بیوی بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب اس شخص نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس طرح ایک ایک کر کے اس ناگن نے سب کو ڈس لیا۔ دوستوں نے کہا عجیب آدمی ہو تم، ایسی ناگن پالے بیٹھے ہو، اس روپے پیسے کا کیا کرو گے جس نے تمہارا سارا خاندان برباد کر دیا؟ وہ ناگن پھر اپنے بل میں غائب ہو گئی۔ تھوڑے دنوں بعد اس ناگن نے اپنے بل سے باہر سونے کے انڈے کے بجائے موتی چھوڑا، یعنی کہ ہیرا چھوڑا۔ لالچی شخص تھا، کہتا ہے اس کی طبیعت بدل گئی ہے، اب اس نے سونے کی جگہ موتی دینا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ انسانوں کو نہیں ڈسے گی۔ لالچ پھر سے غالب آ گئی، پھر وہ روز موتی لینے لگ گیا۔ ایک دن آیا کہ اس ناگن نے سوتے میں اس کو بھی ڈس لیا۔ جب اس کے دوست گھر آئے تو پیالے سونے سے اور موتیوں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ شخص تڑپ رہا تھا، اور اس نے دوستوں سے کہا کہ آج میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مال دوسروں کا ہو جائے گا اور میں دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص مر گیا۔ یہ حکایت بزرگوں نے اپنی کتاب میں تو لکھی، لیکن آج کل شاید اس سے قریب ترین زندگی
ہم میں سے کئی لوگ گزار رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر مال کما رہے ہیں، ملاوٹ کر کے مال کما رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے یہ غلط ہے، حرام ہے، مگر چونکہ پیسہ آ رہا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس مال سے رب ناراض ہو وہ مال تو نحوست ہی لاتا ہے، برکت نہیں لاتا۔ حرام جتنا بھی زیادہ ہو وہ سکون نہیں لاتا، لیکن انسان کی آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ یار اتنے پیسے کیسے چھوڑ دوں، حرام کما رہا ہوں مگر مل تو رہا ہے نا۔ یہ چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، یہ سب غور کریں، یہ بالکل اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ سونے کا انڈا روز مل رہا ہے، مگر یہ دولت ہماری نعمتوں کو ڈس رہی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ ایسی لالچ نہ کرو جو بربادی کا باعث بنے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھلا ہونا چاہیے، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، وہاں یہ مال عذاب بنا دیا جائے گا، اور جو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے وہ بھی عذاب ہوگا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ہمیں قبر میں یہ سونا چاندی پیسہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ بہت گہری بات بزرگوں نے لکھی ہے کتابوں میں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد رشتہ دار، وارثین، لواحقین پوچھتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ غور کریں ہمیں آگے کیا بھیجنا ہے۔ جزاک اللہ۔